بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جاوید اقبال چوہان ہے اور میں بطور اردو لیکچرر اسٹینڈرڈ گروپ آف انسٹیٹیوشنز میں تدریسی فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک جو اہم بات ہے وہ ماسک کے حوالے سے ہے، تو تمام عزیز طلباء اور طالبات سے یہ گزارش ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے دیے ہوئے SOPs کے اوپر مکمل طور پر عمل کریں۔ اس سے ہم اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو اور باقی اپنے دوست احباب کو ہم اس سے بچا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ SOPs کا خیال آپ ضرور رکھیں۔ بہت شکریہ۔ جی بیٹا، ہم نے 2 اشعار کی تشریح کل کی تھی۔ الطاف سنہالی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ 2 اشعار کل آپ نے کیے تھے، آج تیسرا شعر وہ کہتے ہیں کہ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پہ یہاں بید کھلا تیرا۔ محرم کہتے ہیں جاننے والے کو اور نامحرم کہتے ہیں نہ جاننے والے کو۔ بھید کہتے ہیں راز، بھید راز کو کہا جاتا ہے۔ الطاف سنہالی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر زیر تشریح شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے کہ اس کائنات میں سورج، چاند، ستاروں، یہ وسیع و عریض سطح پر پھیلی ہوئی کائنات، یہ خوبصورت چلنے والی ہوائیں اور فضائیں، ان کو نہ صرف سب دیکھتے ہیں بلکہ اس سے لطف اندوز، پوری کائنات اس سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ لیکن اس کائنات کا جو راز ہے، اس کائنات کا جو راز ہے وہ کوئی ہی جانتا ہے۔ جو اس کائنات کے راز کو حاصل کر لیتا ہے، جو اس کائنات کے راز کو پا لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، وہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ جس راز کو حاصل کر لیتا ہے اور جس راز کو حاصل نہیں کرتا، وہ یوں ہی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ سیر یاب ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا اس مقصد کو وہ پورا نہیں کر پاتا۔ اس لیے شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کو دل لگی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ عشق کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ پھر اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے نامحرم، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو نہ جاننے والے کی حالت ہو جاتی ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اوپر جو لوگ ظاہری شان و شوکت اور دکھاوا اور نمائش کرتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے بری زماں ہو جاتا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو تعلق ہے ایک حقیقی ذات کے ساتھ ہے۔ اور وہ لوگ جو محرم بن جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے راز کو جو لوگ حاصل کر لیتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ دنیا سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر ان کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ دنیا کے طالب نہیں ہوتے، وہ نمود و نمائش کے طالب نہیں ہوتے، بلکہ ان کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے، ان کی ایک ہی آرزو ہوتی ہے کہ وہ ان کے دل میں کبھی خواہش پیدا نہ ہو، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو خواہش ہے، دنیا کا جو مال و زر ہے، یہ انہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا۔ اس لیے وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ سب کچھ مانگ لیا تجھے خدا سے مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، کی ہے جو تمنا ملی مگر اب آرزو رہی ہے کہ آرزو نہ ہو۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کر لیتے ہیں، جو لوگ لاہوت کا مقام، لاہوت کا وہ مقام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہے، یعنی اس مقام پر پہنچ کر اس کو اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو لاہوت عربی زبان کا لفظ ہے، جب ہم اس کو اردو ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ عالم بالا کا پرندہ، عالم بالا کا پرندہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جو مقام ہے۔ تو جب
جو لوگ محرم ہوتے ہیں جب وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر کائنات کا راز کھل جاتا ہے، وہ کائنات کے راز کو پا لیتے ہیں، اس کائنات کے راز کو حاصل کر لیتے ہیں۔ جب کائنات کے راز کو حاصل کرتے ہیں تو ان کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، پھر وہ دنیا کے بادشاہوں کے اوپر دسترس رکھتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ لوگوں کے جسموں پر اور اپنے خوف اور ڈر سے لوگوں کو اپنے زیر سایہ رکھتے ہیں، لیکن جو محرم ہوتے ہیں، جو لاہوت کا مقام حاصل کر لیتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ وہ دنیا سے مانگتے نہیں ہیں، وہ صرف دنیا کو ان کی نظر میں دنیا کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا میں ایسے زندگی گزارتے ہیں جس طرح کہ وہ دنیا میں کبھی آئی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے متعلق اور ان کی جو حیثیت ہے، ان کی جو طاقت ہے، ان کا جو جاہ و جلال ہے، جب وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں تو اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ قتیل شفائی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، مگر کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ حیران ہے کہ کئی روز سے ٹھہرا ہوا پانی، تالاب میں اب کوئی کیوں کنکر نہیں گرتا۔ اس بندہ خوددار پہ نبیوں کا سایہ ہے، جو بھوک میں بھی لقمہ تر پر نہیں گرتا۔ قائم ہے قتیل اب میرے سر کے ستون پر، بھونچال بھی آئے تو میرا گھر نہیں گرتا۔ کیونکہ ان کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ان کے دلوں میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک فقیر وقت کے جو بادشاہ تھا، اس کے خلاف وہ بہت لکھتا تھا، بات کرتا تھا، تو اس بادشاہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے میرے پاس لائیں۔ جب وہ فقیر کی، اس محرم کی جب وہ تلاش میں نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ فقیر ایک سڑک کے کنارے مٹی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو جا کر کہا کہ آپ کو حکمران وقت نے آپ کو یاد کیا ہے، تو وہ ان آدمیوں کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور ان کو جواب دیا کہ ہم سمجھتے ہیں ذوق سلطانی، اور ان کو کہا کہ میرا یہ پیغام جا کر بادشاہ کو دے دینا، ہم سمجھتے ہیں ذوق سلطانی بہل جاتا ہے کھلونوں سے، کہ میری حیثیت آپ کے بادشاہ سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ میرا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا کی اس کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر لیتے ہیں، کائنات کے راز کو جب وہ پا لیتے ہیں، تو بالکل وہ دنیا سے الگ تھلگ۔ اے موت مجھے فقیروں سے آگے کیا لینا، مرنے سے آگے وہ لوگ تو مرے ہوتے ہیں، وہ ظاہری طور پر دنیا میں دکھائی دیتے ہیں، ان کا ہر وقت اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اپنی ذات کو وہ بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جب حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی حالت بالکل ایسی ہوتی ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو نہ جاننے والے کی، نہ محرم، جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے بہت دور ہوتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ دنیا کی آسائش پرستی، ہر وقت دنیا کے آرام و سکون، دنیا کے چین، دنیا کے نمود و نمائش میں وہ جو لگے ہوتے ہیں، وہ نامحرم ہوتے ہیں، تو بالکل ان کی حالت ان لوگوں جیسی ہو جاتی ہے، کیونکہ محرم جو ہے وہ اس راز کو پا لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا آپ نے حوالہ جات شعر آپ نے لکھنا ہے، دل بینا بھی کر، دل بینا بھی کر، خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور
دل کا نور نہیں. یہ آپ اس شعر کا آپ حوالہ جات آپ شعر لکھیں گے. آگے چوتھا شعر ہے، جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. جچنا کہتے ہیں اچھا لگنا، خلت سلطانی کہتے ہیں بادشاہ لباس کو، خلت سلطانی بادشاہ لباس کو کہا جاتا ہے. جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. کملی کہتے ہیں چادر کو، گدا کہتے ہیں فقیر کو. یہ بھی اسی طرح جو لوگ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں ان کی عظمت، ان کا اقبال، ان کی جوہر جلال کے متعلق یہ شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، ان کی نظروں میں بادشاہی لباس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. ان کے نزدیک بادشاہی طرز حیات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں ان کی نظر میں بادشاہی شان و شوکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. ان کے ہر وقت ان کی سوچ کے اندر، ان کے خیالات کے اندر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ ہر کام کرتے ہیں. اور اللہ کا قرب جب وہ حاصل کر لیتے ہیں تو ان کی نظروں میں بادشاہی حیثیت، دنیا کی بادشاہی کی حیثیت، دارا سکندر کی اہمیت ان کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہو جاتی ہے. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ جو فقیر ہوتے ہیں ان کی نظروں میں سکندر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نگاہ فقر میں، اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. بتوں سے تمہیں امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتلا تو صحیح اور کافری کیا ہے. جہاں کو پسند آ گئی قلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے. ان کی نظر میں جو بادشاہی یا جلال ہوتا ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس والے سے شاعر کہتا ہے کہ جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو قریب ترین بندے بن جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ انسان کو بنانے کا فلسفہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بہت بڑی اہمیت دی ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات کے اندر صرف یہ وقت ضائع کرنے کے لیے، یہ صرف کام کرنے کے لیے، یہ عیش پرستی کی زندگی بسر کرنے کے لیے اس نے انسان کو نہیں بنایا. انسان کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے اس کا پس پردہ کچھ اور ہی چیزیں ہیں. یعنی جس کائنات کو پا لینے کا راز ہے، یہی تو وہ راز ہے. زندگی جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے کہ اس کائنات کا جو راز ہے، جو اس کائنات کے راز کو حاصل کر لیتا ہے وہ ویسے ہی مر جاتا ہے. وہ بڑا ایک مشہور ایک قول ہے کہ کسی نے پوچھا تھا نا کہ زندگی کی تعریف کیا ہے. تو میں زندگی کی تعریف کچھ اس انداز سے کرتا ہوں کہ زندگی ایک راز کا نام ہے. جو اس راز کو پا لیتا ہے وہ مر جاتا ہے، اور جو اس راز کو نہیں پا سکتا وہ مارا جاتا ہے. کیونکہ اس کائنات کا فلسفہ یہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عظمت دی ہے کہ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی انسان علم لاہوت حاصل کرے یا حکمت ملکوت حاصل کرے، یہ کرنے کے بعد اگر وہ خانہ کعبہ کا درد ہی کام نہیں کر سکا، تو اس کا علم کسی کام کا نہیں ہے. یعنی ہم کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، ہم اس کائنات کا راز ہی حاصل نہیں کر سکے تو ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم صرف زندگی کے پھر دن پورے کرنے کے لیے آتے ہیں. اس لیے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو خانہ کعبہ سے زیادہ اہمیت دی ہے. صد کعبہ ہزاراں یک دل بیست، دل گزرگاہ جلیل اکبر. ہزار خانہ کعبہ مل جائے تو انسان کے دل کے برابر نہیں ہو سکتا. تو وہ جس انسان کے دل کی بات ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ یہ محرم لوگ ہیں جو اس کائنات کے راز کو حاصل کر لیتے ہیں. جب راز کو حاصل کر لیتے ہیں تو جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی،
ان کی نظروں میں پھر دنیا کے بادشاہوں کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ ان کا تعلق ایک بہت بڑی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور آگے ان کی زندگی کیا ہوتی ہے کہ کمنی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ وہ جو فقیر ہوتا ہے، جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی پھٹی پڑی چادر کے اندر ہی وہ خوش ہوتا ہے۔ ان کو دنیا کے جوہ جلال سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، دنیا کی نمود و نمائش سے وہ بھاگتے ہیں۔ ان کے لیے یہ زہر قاتل سے کم نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ اس کا قرب مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ اس کی محبت اور عشق مانگتے ہیں، کیونکہ جب وہ انہیں عشق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، تو اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ محبت کی تمنا ہے تو وصف پیدا کر، محبت کی تمنا ہے تو وصف پیدا کر، جہاں سے عشق چاہتا ہے وہاں تک نام پیدا کر۔ اگر تو سچا ہے میرے عشق میں اے بنی آدم، نگاہ عشق پیدا کر، اس نے ظرف پیدا کر، میں تجھ کو تجھ سے زیادہ اور سب سے زیادہ چاہوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے اندر انداز جستجو تو پیدا کر، میں بدل نہ دوں تیری خاطر ہر ایک چیز تو کہنا، پہلے اپنے آپ میں انداز وفا تو پیدا کر۔ نہیں، اگر ہم اس قابل ہو جائے تو پھر ہماری حیثیت ان دنیا سے بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یہی اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، جو درویش ہوتے ہیں، جو قلندر ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، جو کتب اور ابدال ہوتے ہیں، ان کا عام انسان کی زندگی سے کیا فرق ہوتا ہے؟ یہی فرق ہوتا ہے کہ بھئی وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اس کائنات کے راز کو حاصل کر لیتے ہیں، اپنی ذات کی جو پہچان کر لیتے ہیں۔ جب اپنی ذات کی پہچان کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اس کائنات کا راز حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر اپنے من میں ڈوب کر پا جا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں منتا تو نہ بن اپنا تو بن، کبھی اے حقیقت منتظر تو نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، میں سرب سجدہ ہوا جب کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آپ نماز بھی پڑھیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، آپ روزے حج زکوٰۃ آپ ادا کریں، آپ حکمت ملکوت حاصل کریں، علم لاہوت حاصل کریں، اگر آپ اپنی ذات کی شناخت ہی نہیں کر سکے ہیں، آپ اس کائنات کا راز ہی نہیں پا سکے ہیں، آپ اس کائنات کے فلسفے کو نہیں سمجھ سکے ہیں، تو پھر آپ کا یہ سارا کچھ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کائنات کے راز کو جو حاصل کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے اور وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر دنیا کی جوہ جلال، دنیا کی اسیشیں اور یہ نمود و نمائش، یہ بادشاہوں کی زندگی، یہ دارا اور سکندر کی زندگی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور اس کا یہ آپ حوالہ جات شعر آپ اس کا لکھ لیں۔ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا، یہ آپ حوالہ جات شعر اس کا لکھیں گے۔ آگے جو اشعار رہتے ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔